TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے میئرز کو بتایا کہ ان کی حکومت موسم خزاں میں ملک بھر میں سستے مکانات کے اسٹاک کو بڑھانے کے لیے ایک نیا طویل المدتی انفراسٹرکچر منصوبہ تیار کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے میئرز کو بتایا کہ ان کی حکومت موسم خزاں میں ملک بھر میں سستے مکانات کے اسٹاک کو بڑھانے کے لیے ایک نیا طویل المدتی انفراسٹرکچر منصوبہ تیار کرے گی۔ ٹورنٹو میں فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز کی بگ سٹی میئرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ وہ موسم خزاں کے منصوبے کی تفصیلات کو محفوظ کریں گے، لیکن وعدہ کیا کہ اس کا ہاؤسنگ سے بہت براہ راست تعلق ہوگا۔ فروری 2021 میں ٹروڈو نے اعلان کیا تھا کہ وفاقی حکومت عوامی نقل و حمل کے منصوبوں پر 8 سالوں میں تقریباً $15 بلین خرچ کرے گی۔ جمعے کو انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے پیچھے مراحل ٹرانزٹ پلان کی طرح ہوں گی۔ ہاؤسنگ کے حامیوں نے اس خیال کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ بڑی سرکاری سرمایہ کاری کو ہاؤسنگ سے جوڑنا ہاؤسنگ کے بحران سے نمٹنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم ایک طویل عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ رہائش ایک جزیرہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مقصد کینیڈینز کو ایک اچھی زندگی دینا ہے، اور اچھی زندگی جزوی طور پر آپ کے سر پر چھت ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ٹرانزٹ اہم ہے، سہولیات اہم ہے، خوردہ نوکریاں، ہم پورے پیکج کی ضرورت ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ سستی رہائش کے اسٹاک کو بڑھانے کے لیے ان کی حکومت کا نقطہ نظر بلدیات کے ساتھ شراکت داری میں کام کرنا ہے۔ اس نے پالیور پر الزام لگایا کہ وہ انہیں دھمکی دینا چاہتا ہے۔ ٹروڈو نے کہا وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس بات پر دھونس دینا چاہتے ہیں جو وہ آپ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ وہ فنڈنگ اور پروگرامز میں کمی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ پالیور کا نقطہ نظر بہت سادہ اور انفرادی برادریوں کی پیچیدہ ضروریات کا احترام نہیں کرتا۔ کینیڈا کے امیگریشن، شہریت اور پناہ گزینوں کے وزیر شان فریزر کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی نے ان کے محکمے میں پروسیسنگ کے اوقات کو بہت تیز کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے امیگریشن، شہریت اور پناہ گزینوں کے وزیر شان فریزر کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی نے ان کے محکمے میں پروسیسنگ کے اوقات کو بہت تیز کر دیا ہے، لیکن وہ اصرار کرتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت امیگریشن کی درخواست منظور ہونے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر رہی ہے۔ فریزر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ امیگریشن، ریفیوجیز اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا نے نئی ایڈوانسڈ اینالیٹکس ٹیکنالوجی کو بڑے اثر کے لیے استعمال کیا ہے۔ فریزر نے کہا ہم ان نئی ٹیکنالوجیز کو اپنے امیگریشن سسٹم کی وسیع اقسام میں استعمال کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ پیداواری صلاحیت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہے۔ شان فریزر نے ٹیکنالوجی کی نوعیت کی وضاحت نہیں کی، لیکن اس کے بجائے اصرار کیا کہ IRCC میں انسانوں کا اب بھی کردار ہے۔ فریزر نے کہا کہ عمل کی سالمیت کے تحفظ کے لیے انسانی افسر کی تشخیص کی ضرورت ہے۔ فریزر کا اعلان عارضی رہائشی ویزا درخواست دہندگان کے لیے نئے نظام کے استعمال کے بارے میں تھا، جس کا ارادہ کینیڈا میں خاندان کے افراد کو دوبارہ ملانا تھا۔ نیا نظام ان لوگوں کی شناخت کے لیے جدید تجزیات کا استعمال کرتا ہے جن کے پاس سسٹم میں مستقل رہائش کی درخواست ہے، اور ان کے ویزے کو زیادہ تیزی سے کینیڈا جانے کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ شان فریزر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ تبدیلی کا وقت اب کم ہو کر 30 دن رہ سکتا ہے۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں جنگلات میں لگنے والی آگ حکام کے لیے درد سر بن گئی۔ ہیلی فیکس ریجنل میونسپلٹی نے جنگل کی آگ سے متاثرہ کمیونٹیز میں مقامی ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں جنگلات میں لگنے والی آگ حکام کے لیے درد سر بن گئی۔ ہیلی فیکس ریجنل میونسپلٹی نے جنگل کی آگ سے متاثرہ کمیونٹیز میں مقامی ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو ہزاروں افراد کا انخلا، اسکولوں کی بندش اور بجلی کی بندش جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک نیوز ریلیز میں میونسپلٹی نے کہا کہ ہنگامی حالت 7 دن تک جاری رہے گی، جب تک کہ دوسری صورت میں اٹھا لیا جائے یا توسیع نہ کی جائے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ ایمرجنسی مینجمنٹ ایکٹ کے تحت ہنگامی حالت کا اعلان کرنا میونسپلٹی کو اعلیٰ سطح کا بین الحکومتی ہم آہنگی، ہنگامی صوابدیدی فنڈز تک رسائی، اضافی امداد، تنظیموں اور کاروبار کو نقل مکانی کرنے والے مکینوں کی مدد کے لیے متحرک کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ نووا اسکوشیا RCMP نے اپر ٹینلٹن ہیمنڈس پلینز ایریا میں کئی سب ڈویژنز کے رہائشیوں کو تیزی سے پھیلتی ہوئی جنگل کی آگ کے پیش نظر اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اپر ٹینلٹن NS میں ویسٹ ووڈ ہلز سب ڈویژن نے سب سے پہلے انخلا شروع کیا، کیونکہ آگ نے کم از کم 10 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہیلی فیکس کے ریجنل فائر اینڈ ایمرجنسی ڈسٹرکٹ چیف
راب ہیب نے کہا کہ درجنوں عملہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر جائے وقوع پر تھا اور دوسرا راستے میں تھا۔ نووا اسکوشیا پاور نے پہلے جواب دہندگان کو محفوظ طریقے سے کام کرنے میں مدد کرنے کے لیے علاقے میں عارضی طور پر بجلی منقطع کر دی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ آج کوئی ہارا نہیں، استنبول جیتا، مل کر ترکیہ کی صدی بنائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ آج کوئی ہارا نہیں، استنبول جیتا، مل کر ترکیہ کی صدی بنائیں گے۔ ترکیہ کے صدارتی انتخابات کے حتمی مرحلے میں رجب طیب اردوان 50% سے زائد ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ امیر قطر سمیت دنیا بھر سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انقرہ میں صدارتی محل کے سامنے لاکھوں لوگ تیسری مرتبہ منتخب ہونے کے بعد صدر اردوان کی وکٹری اسپیچ سننے کے لیے پہنچ گئے۔ صدارتی انتخاب میں رجب طیب اردوان کی تیسری مرتبہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد ملک بھر میں ان کے حامی سڑکوں پر نکل آئے۔ ہزاروں افراد استنبول میں ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، جہاں انہوں نے مختصر خطاب بھی کیا۔ ترکیہ کے صدارتی انتخاب کے حتمی مرحلے میں کامیابی کے بعد صدارتی محل سے عوام کے بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ آپ نے ہمیں دوبارہ یہ ذمہ داری دی ہے، ہم سب مل کر اسے ترکیہ کی صدی بنائیں گے۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ آج کوئی نہیں ہارا، آج کا فاتح صرف اور صرف ترکیہ ہے۔ یہ فتح ترکیہ کے تمام 8.5 کروڑ باشندوں کی فتح ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے۔ آئندہ 5 سال کے لیے حکومت کی ذمہ داری سونپنے پر ہر ایک کا شکریہ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکیہ کی تاریخ کے سب سے اہم الیکشن میں سے آپ نے ترکیہ کی صدی کا انتخاب کیا۔ یہ وقت متحد اور اکٹھا ہونے کا ہے، اب یہ کام کرنے کا وقت ہے۔ رجب طیب اردوان پہلی مرتبہ 2003 میں بطور وزیر اعظم اقتدار میں آئے، جس کے بعد وہ دوسری مرتبہ ملک کے صدر بھی رہنے کے بعد تیسری مرتبہ صدارتی انتخاب میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی کے سرکردہ رہنما کیون میک کارتھی اور صدر جو بائیڈن نے ہفتے کو ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت حکومت کی قرض لینے کی حد میں اضافہ ہو جائے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی کے سرکردہ رہنما کیون میک کارتھی اور صدر جو بائیڈن نے ہفتے کو ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت حکومت کی قرض لینے کی حد میں اضافہ ہو جائے گا۔ معاہدے کے تحت امریکہ دیوالیہ ہونے کے اس خطرے سے نکل آئے گا، جس کے حوالے سے ایکس ڈیٹ میں چند روز باقی ہیں۔ بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ معاہدہ امریکی عوام کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ جو اس صورتحال کو روکتا ہے جو تباہ کن ڈیفالٹ ہو سکتی تھی، اور اس سے معاشی بحران، پینشن اکاؤنٹس تباہ اور لاکھوں ملازمتیں ختم ہو سکتی تھیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قرضہ لینے کے حکومتی اختیار میں اضافے پر معاہدے پر بدھ کو امریکی کانگریس میں ووٹنگ ہوگی۔ یہ ووٹنگ اس ایکس ڈیٹ سے محض 5 روز قبل ہوگی جب امریکی وزارت خزانہ کے مطابق حکومت اپنے اخراجات کے لیے ادائیگی کرنے کے قابل نہیں رہے گی اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت بحران کا شکار ہو جائے گی۔ خیال ہے کہ قرضہ لینے کی حد میں اضافہ ایک طریقہ کار جو زیادہ تر کئی سال کسی سے تنازع کے بغیر ہوتا آیا ہے۔ یہ طریقہ حکومت کو قرضہ لینے کا عمل جاری رکھنے اور مسئلہ حل کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس سال ریپبلکن ارکان نے قرض کی حد کو بڑھانے کے بدلے میں بڑے پیمانے پر اخراجات میں کمی کا مطالبہ کیا۔ ان اخراجات میں زیادہ تر غریب افراد پر خرچ کی جانے والی رقم ہے۔ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ ملک کے 31 کھرب ڈالر کے بڑے قرضے سے نمٹنے کے لیے کڑوی گولی نگلنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر خزانہ جینٹ یلن نے ابتدائی طور پر 1 جون کے قریب ممکنہ ڈیفالٹ کے بارے میں خبردار کیا تھا کہ اگر کانگریس قرض لینے کی حد کو بڑھانے میں ناکام رہی، لیکن جمعے کو انہوں نے ڈیڈ لائن کو 5 جون تک بڑھا کر قانون سازوں کو مزید کچھ وقت دے دیا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔